مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے گھر میں ڈاکٹر نبیہہ کا نکاح پڑھایا۔ بالکل ویسے جیسے ہزاروں لاکھوں ایسی خواتین کے نکاح وہ طلباء میں بھی اپنے گھر میں خود پڑھاتے بھی ہیں، دعوتیں بھی دیتے ہیں، جو بالکل بے سہارا ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اپروچ کیا گیا تھا مولانا صاحب کو۔ یہ ویڈیو میں معاشرتی روش پر بنانے لگا ہوں کہ ہم شاید کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک اسکالر کی کتنی خدمات ہیں۔ مولانا صاحب کا شمار دنیا کے 100 ایسے انفلوئنسرز میں ہوتا ہے، بلکہ اس لسٹ کو اور سکرول ڈاؤن کریں تو 50 موسٹ انفلوئنشل اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے، اور ہم ایک نکاح سیریمنی کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ میں اس نکاح سیریمنی میں شریک تھا اور ڈاکٹر نبیہہ اور ان کے ہسبینڈ کی فیملی کو بھی بڑا قریبی جانتا ہوں، لیکن یہ بات میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا چلوں کہ چند دن پہلے جب یوسف جمیل بھائی سے میرا رابطہ ہوا کہ نکاح پر ملاقات ہوگی، انہیں ڈاکٹر نبیہہ کا پتہ تک نہیں تھا، انہیں کوئی علم نہیں تھا، نہ ایونٹ کا علم تھا، جانتے بھی نہیں تھے، یوسف بھائی نہیں جانتے تھے، تو مولانا صاحب بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے بعد جب مولانا صاحب پہ تنقید شروع ہوئی تو مجھے دکھ اس ٹائم ہوا جب یوسف بھائی کو سامنے آ کے ویڈیو بنانی پڑی کہ مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نکاح پڑھا دیا اپنے گھر میں۔ اس کا آؤٹ کم سوسائٹی جو مرضی لے، لیکن پھر ہم کوئی اسکریننگ میکینزم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ آپ پہلے ڈیفائن کر لیں کہ کوئی اسلامک اسکالر کس کا نکاح پڑھائے گا اور کس کا نہیں پڑھائے گا۔ ان کا نہ پڑھائے جو کوئی بیوہ ہے یا کسی غریب کی بیٹی ہے، جو تلمبے میں ان کے گھروں میں نکاح پڑھائے جاتے ہیں، کوئی اسکریننگ، فائنینشیل اسکریننگ یا سوسائٹی کے اسکریننگ پروگرام لگ جائے، کوئی فلٹر لگ جائے، کس کا نکاح پڑھائیں اور کس کا نہ پڑھائیں۔ آئیں تھوڑا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ آج جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صرف ایک مذہبی اسکالر کا حق نہیں ہے یا ایسے شخص کا حق نہیں ہے جس نے اتنی بڑی فاؤنڈیشن بنائی۔ سیلاب میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، فری کیمپس میں جاتا ہوں، آج فاؤنڈیشن بنائی تو لمبا میاں چنو اور ارد گرد جا کے کام دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں۔ بلکہ انصاف، ادب اور تہذیب کا بھی حق ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو مجھے پتہ ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر بتاؤں۔ تو مولانا صاحب کو کسی دوست کے ذریعے کہا گیا کہ ایک نکاح آپ اپنے گھر میں پڑھا دیں، اور وہ ڈاکٹر نبیہہ کا نکاح تھا۔ ڈاکٹر نبیہہ اوور آل بہت زیادہ ٹرولنگ میں رہیں، جو ایک رہائشی نجی سوسائٹی کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد سے پھر اب ان کی شادی کی ٹرولنگ لیتی گئیں، اب وہ بھی 40 کلو کہہ گئیں 40 تولے کی جگہ، اور ان کی بھی چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے دھلا، وہ بھی ایک عجیب ہی معاملہ چل نکلا۔ لیکن وہ معاملہ پھر بھائی بخش دیں، انہوں نے اگر شادی کر لی ہے تو، لیکن اس چیز میں اس لیول پر چلے جانا کہ ایک شخص اگر بلا کے کسی دوست کے کہنے پر ایک خاتون کا نکاح پڑھاتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ اس کا تعلق جس بھی سوسائٹی کے کلب سے ہے، میڈیا سے ہے یا کہیں بھی ہے، کوئی یہ تو لینا دینا ہے ہی نہیں نا نکاح پڑھانے میں، تو پھر ان کی فیملی کو سامنے آنا پڑے، یوسف جمیل بھائی کو جواب دینا پڑے، مجھے اس پر دکھ ہوا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل کے حوالے سے نکاح کی تقریب پر شدید تنقید ہوئی، سوال اٹھائے گئے، ان کے بھی میں جواب دیتا ہوں، مگر ایک واقعہ کسی شخص کی پوری زندگی، ہزاروں بیٹیوں کی خدمت اور ایون شادیاں کرانا، ان کو جابس تک دینا، اور ان کی فاؤنڈیشن سے کتنے گھروں کو جو راشن جاتا ہے، پیسے جاتے ہیں، وہ چیز اس سے ڈیفائن نہیں ہوتی۔ مولانا نے اپنی پوری زندگی، میں کیونکہ بہت قریب سے ان فیملی کو جانتا ہوں، اپنی زندگی میں لوگ جوڑنے، دل نرم کرنے اور رشتے مضبوط کرنے میں گزاری ہے۔ آپ امیجن کریں جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، میں اس نکاح کی سیریمنی میں کافی سارے میڈیا کے لوگ تھے اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور بڑی ایک سیریمنی بھی بڑی مہذب سی تھی۔ تو ہم سائڈ پر بیٹھ گئے تو مولانا صاحب آئے، نکاح پڑھایا، تو باہر وہ نماز پڑھانے لگ گئے۔ نماز پڑھا رہے، میں جیسے ہی نکلا تو مولانا نے مجھے پاس بلا لیا، اور یہ وہ منظر ہے جب ہم ملے، اور میں ساتھ ہی پھر نماز پڑھنے لگ گیا، اور اس کے بعد میں کمرے میں بھی ملا مولانا صاحب سے، یہ منظر ہے۔ تو اس کے بعد جب طوفان بدتمیزی میں نے میڈیا پہ دیکھا، میں نے کہا کہ اس پوری تقریب میں اس طرح کا تو نہیں تھا۔ اگر بعد میں کچھ میڈیا ہاؤسز اس طرح کی کیپچر کرتے رہے اپنی ریٹنگ کے لیے یا کچھ بھی کرتے رہے، وہ بھی چند، سارے نہیں، اتنے سارے معزز لوگ اس تقریب میں شریک تھے، تو انہوں نے تو وہاں ہمیں ایسا نظر تو کچھ بھی نہیں آیا۔
ایون کچھ لوگ جب میرا انٹرویوز لینے آئے وہ ادھر ادھر بات کرتے تھے, میں کہتا تھا ڈاکٹر نبیہہ کو دعا دیجیے, یہ موقع نہیں. تو ایسا کچھ ہوا بھی نہیں. لیکن جو موومنٹس کیپچر ہو گئے کوئی گھر کے باہر یا ادھر ادھر, اس سے مولانا صاحب کا کیا لینا دینا. اور اس پر بھی طوفان بدتمیزی کو اس لیول پر لے جانے کا کوئی سوسائٹی میں تک نہیں بنتا. ہزاروں نکاح پڑھانا مولانا کے لیے کبھی شو ایونٹ یا پبلسٹی نہیں. ایک شخص جو دنیا کے پہلے 50 مسلم اسکالرز میں آتا ہو, موسٹ انفلوئنشل, ان کے لیے یہ ایک نکاح پڑھانا کیا میٹر کرتا ہے. یہ ایک دینی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے خلوص کے ساتھ نبھایا. کیا ہر نکاح سے پہلے مجھے صرف ایک بات بتا دیں, یہ پاسبل ہے کہ بیک گراؤنڈ چیک کریں, سوشل میڈیا پر آڈٹ کریں, پرسنل اسکریننگ ممکن ہے؟ یہ کوئی امریکہ کا ویزا تو نہیں لگوانے آئے ہوئے. مولانا سے نکاح پڑھانا ہے, مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں. یہاں پہلے ڈاکومنٹیشن چیک ہو, کوئی ویزا کنسلٹنٹ آئے وہ پورا ویزا لگائے, پھر اس میں ایمبیسی پڑھے, پھر ویزا پروسیسنگ, پھر نکاح پڑھایا جائے گا. اس طرح کا کوئی آڈٹ رکھیں. اچھا چلیں اگر رکھیں بھی تو اس کا اسکریننگ میکینزم کیا ہوگا, وہ کون طے کرے گا؟ کوئی اس پر جو ہے پورا کوئی کابینہ بیٹھے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کا نکاح پڑھانا ہے یا کس کا نہیں پڑھانا. آپ فیصلہ کریں نا کہ ایک اسکالر کیسے ڈیفائن کرے گا. اگر یہ شرط رکھ دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مولانا دعوت تبلیغ نہ کریں, وہ ویریفیکیشن ڈیسک پر بیٹھ جائیں, ان کی ٹیمیں سارا دن بیٹھ کر یہی کام کرتی رہیں کہ اس کا مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے. اور 72 سال کا ایک بزرگ, مولانا ایک عالم ہے, روحانی بزرگ ہیں, ان کی آپ ان سے جا کے ملیں, اتنی پازیٹیو وائب آپ کو آئے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے مزاج میں اس قدر روحانیت ہے, اس قدر خوش اخلاق ہے. میں کیونکہ میرا ان سے بڑا قریبی اور گہرا رشتہ ہے, اور میں لٹرلی اس رشتے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا, میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں تو اس ایونٹ میں بھی موجود تھا, مجھے فیکٹس فگرز پتہ ہیں, دونوں فیملیز کے پتہ ہیں. اگر اس واقعے میں حد سے آگے آپ ریٹنگ کے لیے چلے گئے اور ادب اور کانٹیکسٹ کو آپ نے ڈیمیج کر دیا, کوئی بھی میڈیا میں اب ظاہر ایک روش بن گئی بھی ہے, تو اس سے مولانا صاحب کا کیا تعلق؟ بات کا انداز, لباس, کانٹینٹ, رویہ, سیلیبریشن کا سٹائل, اس سب سے نکاح پڑھانے والے کا کیا تعلق؟ نکاح انکار کر دیا جاتا تو پھر ایک سکینڈل ہوتا. خوشی منانا جس بھی سٹائل میں وہ منا رہے ہیں یا ان کا گھر منا رہا ہے, یہ ان کا لینا دینا ہے. اس کو میڈیا جیسے مرضی لے رہا ہے, یہ بھی ان کا لینا دینا ہے. اس سے اس بزرگ کا یا ان کی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہ درجنوں تنقید کے پیغامات. بھائی مولانا صاحب تو باہر نماز پڑھا رہے تھے, ایک کلپ میں مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح, اور اس کے بعد وہ کمرے میں چلے گئے, اٹھ کے آئے, انہوں نے نکاح پڑھایا. اب میں نے یوسف بھائی کی جب ویڈیو دیکھی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک بات کہ 72 سال کے اکثر ان کی فیملی ہمیں یہی بات کرتی ہے کہ وہ اتنے اللہ لوگ ہیں. اب وہ نبیہہ کو انہوں نے ویسے جیسے ہزاروں بیٹیاں آتی ہیں, انہوں نے بیٹی سمجھا, ساتھ بیٹھ کے نکاح پڑھ, اس پر بھی تنقید ہے. ایون انہوں نے اس بات کو, یوسف بھائی نے تو اسیپٹس میں بھی لے لیا کہ چلے اس پہ تنقید کرنی ہے تو آپ کر لیں. مولانا کی عمر دیکھیے اور ان کی بیٹی, وہ تو بیٹی مان کے, ان کا تو سٹائل ہی, میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ کتنا ملنگ آدمی ہے. مولانا نے نہ کسی کو کوئی اسکرپٹ دی, نہ سٹیج بنایا, نہ پبلسٹی سوچی, سادگی محبت میں نکاح پڑھایا, اور اس کے بعد ان کو تکلیف پہنچائے گی, ان کو اور ان کی فیملی والوں کو. یہ ہماری سوسائٹی رہ گئی ہے, یہ ہماری اصلیت رہ گئی ہے. مطلب مجھے صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ عالم جو نہ انٹرنیٹ کلچر اس طرح سمجھتا ہے, نہ ریلز کی سائیکالوجی, نہ ریٹنگ, نہ آگے پیچھے ہونے والے واقعات. ٹرسٹ می, اس کمرے میں اتنا رش تھا کہ ہم پیچھے بیٹھے تھے, میں خود نہیں پتا تھا ادھر ہو کیا رہا ہے. مولانا صاحب اگر درس دے رہے ہیں, کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں, مولانا صاحب کو خود نہیں پتا ہوگا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. اگر کوئی ویڈیو بنا بھی رہا ہے اس کا ذاتی فیل ہے, ان کی اپنی خوشی ہے, جو مرضی کریں, اس پہ بھی تنقید سمجھ نہیں آتی. لیکن مولانا صاحب کی ذات پہ تو تنقید بالکل ہی نہیں سمجھ آتی. تو تنقید کریں مگر بات ادب سے ہو, لہجہ تمیز سے ہو, کانٹیکسٹ پتہ ہو. کچھ بھی نہیں پتا. اور کیا ان کی جو اتنے سالوں کی خدمات ہیں, لاکھوں لوگوں کی کے جنازوں میں, ایک میسج کریں وہ نہیں تو ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے جنازے پر, پوری ایم ٹی جے کی ٹیم. میں جانتا ہوں احتشام بھائی کو, راشد بھائی کو, معراج بھائی کو, یوسف بھائی خود ڈائریکٹلی. اور کبھی آپ ان لوگوں سے ملیں, میں کہتا ہوں کھلائے پلائے بغیر, ان کو یہ توہین سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کے گھر چلے گئے ہیں, پاس چلے گئے ہیں, تو یہ آپ کو کھلائے پلائے بغیر بھیج دیں. تو جو لوگ ان کو نہیں جانتے, انہوں نے جو کہنا ہے کہتے رہیں, لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں, میں اس محفل میں بھی موجود تھا, اس سے پہلے کا بھی میرے پاس میسج پڑا ہے. ہم ایک گروپ میں, ہمارا ایک گروپ ہے اکٹھا, جس میں ہم کچھ دوست ہیں, جن میں یوسف بھائی جو ہے کی برکت بھی شامل ہے.
تو اس میں باقاعدہ جب میں نے انہیں کہا کہ جمعے کو ملتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہے، کن کا نکاح ہے؟ وہ جانتا تک نہیں تھا. میں برملا بتا رہا ہوں، شخص نہیں جانتا تھا. یوسف بھائی کو نہیں پتا تھا یہ خاتون کون ہے. تو پھر آپ لوگ جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر جی نکاح کے اتنے کوئی پیسے، کیا پیسے لے لیے، کیوں پیسے لے لیے، مطلب کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی نریٹو. تو ان چیزوں کا ہمیں دکھ ہوتا ہے. آخری بات، مولانا طارق جمیل صاحب صرف ایک شخص نہیں ہے، ایک تہذیب، ایک وقار، ایک روحانی حوالہ ہے اور محبت کے سفیر ہیں. آپ حسد کر سکتے ہیں. اب آپ کو حسد ڈاکٹر نبیہہ کے جوڑے سے ہو، وہ کتنے کا تھا کتنے کا نہیں تھا وہ ان کا میٹر ہے. ان کے 40 کلو یا 40 تولے سونے وہ ان کا میٹر ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. اور آپ کا میڈیا پورٹرے جانے، اس پر بھی تنقید بہت ہی بیجا کی جا رہی ہے ریٹنگ کے لیے، جو بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن سٹل اس تنقید کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ادھر مولانا تک آنا تو سمجھ سے بالا تر ہے. تو خدا کے لیے تہذیب پہلے، اور غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں وہاں جہاں جن کی ہے، اور ان کی بھی کتنی ہے کتنی نہیں، وہ بھی کسی کو خوشی منانے دیں. لیکن توہین اور اس کو اس زمرے میں لے جانا اور پھر اس طرح آنا، اس پر دکھ ہوا ہے، مجھے دلی دکھ ہوا ہے. پلیز اس طرح نہ کیا کریں. اس طرح آپ اپنے ان ایسٹس کو کھو دیں گے، یا ان کی محبتوں کو کھو دیں گے، یا ان کو تکلیف پہنچا کر ہم جیسوں کو یا ایون ان بزرگوں کو تکلیف پہنچائیں گے جو ان کی وجہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. خدا را کسی کا اچھا کام ہے اور تو اس کو انتہائی اپریشیٹ کیا کریں کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور نکاح پڑھوا کے چلا جائے، اور خود وہ اس کو سپورٹ کریں. وہ کون ہے، کیا ہے، کس مسلک سے ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا رنگ نہیں دیتا، اس سے مولانا صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. تو محبت کیجئے. میرا پیغام مولانا صاحب کا دیا درس ہی ہے، محبت جہاں تک پہنچے. ڈاکٹر عرفان کیسر، سائننگ آف.